ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ وہ حویلی سے بھاگ کر شہر آئی تھی اور ایک ہوٹل میں رکی تھی، کیونکہ اس کے گھر والے اس کی شادی اس کے بہنوئی شمشیر عالم سے کر رہے تھے، کیونکہ اس کی بہن بھاگ گئی تھی۔ وہ کسی صورت اپنے سے 12 سال بڑے شمشیر سے شادی نہیں کر سکتی تھی۔ ہر کچھ گھنٹے گزرنے کے بعد ہی اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور شمشیر عالم اندر آیا۔ وہ بے یقینی سے بھاگنے کا راستہ دیکھنے لگی۔ تمہیں کیا لگا کہ تم بھاگ جاؤ گی؟ تمہاری بہن کو ڈھونڈنا بھی میرے لیے مشکل نہیں تھا، پر میں نے نہیں ڈھونڈا کیونکہ مجھے تم سے شادی کرنی تھی۔ پر تم نے بھاگ کر بڑی غلطی کی ہے۔ ہمارا نکاح ابھی ہوگا اور نکاح کے بعد تمہیں بھاگنے کی سزا۔ وہ تو بہت خوش تھی، اس کی اپیا کی شادی جو ہو رہی تھی۔ اس نے تو سوچ لیا تھا شادی کا ایک ایک فنکشن وہ بہت اچھی طرح سے انجوائے کرے گی۔ اسی لیے تو اس نے جلدی جلدی اپنے 10ویں جماعت کے امتحانات دیے تھے۔ وہ چاہتی تھی آرام سے اپنی بہن کی شادی میں شرکت کر سکے۔ گاؤں میں زیادہ پڑھنے لکھنے کا رواج بھی نہیں تھا۔ وہ بھی زیادہ پڑھنے کا شوق تو نہیں رکھتی تھی، کیونکہ علاقے کے رواجوں کو بہت اچھی طرح سے جانتی تھی۔ اسی طرح اس کی بہن نے بھی بہت جلدی پڑھائی چھوڑ دی اور اپنے تایازاد کے ساتھ منسوب کر دی گئی۔ پہلے وہ لوگ اکٹھے ہی رہتے تھے، لیکن جب سے حیا کے دادا جی اس دنیا سے رخصت ہوئے، دونوں بھائیوں نے اپنی اپنی فیملی کے ساتھ حویلی الگ کر لی، لیکن کاروبار اکٹھا ہی تھا۔ اسی لیے سوچا کہ اس رشتہ داری کو اور مضبوط بنانے کے لیے برسوں پرانے رشتے کی تکمیل ہو، اور جو منگنی اس کے باپ نے کی تھی اس کو رشتہ ازدواج میں باندھ دے۔ حیا شروع سے ہی جانتی تھی کہ اس کی بہن حفصہ کی منگنی اس کے تایازاد کے ساتھ ہوئی ہے۔ حیا کو شروع سے ہی شمشیر عالم اپنے بہنوئی کے روپ میں بہت پسند تھا۔ وہ ایک خوش شکل اور کامیاب انسان تھا۔ اس نے بہت اچھی طرح سے اپنے باپ کا کاروبار سنبھالا ہوا تھا۔ وقت بہت تیزی سے گزر رہا تھا اور ایک کے بعد ایک کامیابی حاصل کر کے وہ اس علاقے کا سردار بن چکا تھا۔ اس کا فیصلہ ایسا ہوتا کہ خود اس کا باپ بھی حیران تھا کہ وہ اتنی سی عمر میں اتنا سمجھدار تھا کہ اچھا برا دیکھ کر فیصلہ کرتا، اور وہ فیصلہ اگلوں کے حق میں بہت اچھا ہوتا تھا۔ ایسے ہی شادی کے دن بھی قریب آنے لگے۔ حفصہ شروع سے ہی بہت کم گو تھی۔ دونوں بہنوں میں دوستی تو تھی لیکن زیادہ گہری نہیں۔ دو بہنیں، ایک چھوٹی سی فیملی تھی، جبکہ شمشیر عالم ایک لوتا بیٹا تھا۔ شمشیر عالم سب کا لاڈلا۔ حیا تو بہت خوش ہوتی تھی، اسے ہمیشہ ہی تایا جان اور تائی جان سے بہت دلی وابستگی تھی۔ وہ دونوں بہت اچھے انسان تھے۔ ان کی کوئی بیٹی نہیں تھی، اسی لیے وہ حفصہ اور حیا کو اپنی بیٹیوں جیسا ہی سمجھتے تھے۔ حفصہ اکثر چپ رہتی، جبکہ حیا چنچل سی ہنستی مسکراتی۔ دونوں حویلیوں کی رونق تھی۔ حفصہ کے والد محترم کو اپنی بیٹیوں سے بہت زیادہ محبت تھی۔ وہ جانتے تھے کہ شمشیر عالم ان کے لیے بہترین داماد ثابت ہوگا، کیونکہ وہ اپنے بھائی کی پرورش اچھی طرح جانتے تھے۔ انہوں نے ہمیشہ سے شمشیر کو اس خاندان کا بڑا بیٹا مانا، اور اس کے فرائض بھی شمشیر نے بہت اچھی طرح سے پورے کیے۔ سب لوگوں کو اس شادی کے لیے بہت تجسس تھا۔ آخر کے خاندان کی پہلی شادی تھی۔ انہیں دل سے اپنے دادا کے فیصلے کا احترام تھا۔ شمشیر بھی خاموش تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جو فیصلہ اس کے لیے ہوا ہے وہی بہترین ہے۔ جبکہ حفصہ سے اس بارے میں پوچھا تو اس نے بھی کوئی خاص اعتراض ظاہر نہیں کیا۔ اسی بنا پر اس رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ پیسے کی تو ان لوگوں کے پاس کمی نہیں تھی، لیکن پھر بھی شادی کی 100 تیاریاں تھیں۔ لیکن شمشیر کا سختی سے حکم تھا کہ کوئی بھی اکیلا شادی کی خریداری کے لیے نہیں جائے گا۔ جس بھی چیز کی ضرورت ہوگی وہ حویلی میں ہی موجود ہوگی۔ اور ایسا ہی ہوا تھا۔ شہر سے سامان کی بھری ہوئی گاڑیاں آئی تھیں، اور اس میں اتنا سارا سامان دیکھ کر حیا کی تو آنکھیں ہی کھل گئی تھیں۔ وہ تو بہت حیرت سے اور خوشی سے ایک ایک چیز دیکھ رہی تھی، اور حفصہ کو بھی دکھا رہی تھی، جو خاموش بیٹھی ہوئی ان چیزوں کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ حیا کا لہنگا
اور حفصہ کا لہنگا سیم کلر کا تھا جو کہ اس نے بہت ضد کر کے بنوایا تھا، لیکن اس کی والدہ نے کلر مختلف کر دیے تھے۔ اکثر بچپن سے حفصہ اور حیا سیم کپڑے پہنتی آئی تھیں اور حیا کو لگتا تھا کہ اب بھی ایسا ہی ہوگا۔ حیا نے چاہا اس پر وہ کوئی واویلا مچائے، لیکن بہن کی خوشی کا سوچ کر خاموش ہو گئی اور وہ لہنگا لے کر تیار ہونے چلی گئی۔ آج مہندی کا فنکشن تھا اور حفصہ سے زیادہ حیا نے مہندی لگوائی تھی۔ اسے شروع سے بننے سنورنے کا بہت شوق تھا۔ اللہ نے ایک تو قدرتی حسن سے نوازا تھا، ذرا سا خود کو تراش لیتی تو اپسرا لگتی تھی، جبکہ حفصہ سادگی میں بھی اپنی مثال آپ تھی۔ وہ بھی پیلے رنگ کے لہنگے میں آسمان سے اتری پری لگ رہی تھی۔ لیکن جب سب نے حیا کو دیکھا جو کہ گلابی رنگ کے لہنگے میں ہال میں اتری، تو کوئی ایسی نظر نہیں تھی جس نے اسے حسد سے نہ دیکھا ہو۔ اس وقت وہ چھوٹی سی گڑیا لگ رہی تھی۔ سب لوگ اسے بہت حیرت سے دیکھ رہے تھے، جبکہ اس کی والدہ کو یہ سب کچھ اچھا نہیں لگا۔ وہ ہمیشہ سے لڑکیوں کے بننے سنورنے کے سخت خلاف تھیں، مگر یہ بات حیا کبھی نہیں مان سکتی تھی۔ انہوں نے حیا کو منظر سے ہٹانے کے لیے کہا کہ جا کر حفصہ کو لے کر آؤ۔ حیا بھی مسکراتی گنگناتے ہوئے اپنی بہن کو لینے گئی، مگر جیسے ہی اس نے کمرہ کھولا تو اپنے سامنے حفصہ کو دیکھ کر اسے بھی دھچکا لگا تھا، جو کہ اس وقت ایک خوبصورت دلہن کے روپ میں اس کے سامنے تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کو زور سے گلے لگایا اور بولی، آپی آج آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں۔ لگتا ہے شمشیر بھائی کی محبت کا روپ اب آپ پر خوب چڑھا ہے۔ یہ بات سن کر حفصہ نے خاموشی سے نظریں جھکا لی، جبکہ اس کے شرمانے کے انداز پر حیا ایک مرتبہ پھر اسے چھیڑنے لگی۔ اچھا آپی چلیں، امی بلا رہی ہیں نیچے، باقی باتیں رات کو کریں گے۔ دونوں بہنیں جانے لگیں تو اچانک حفصہ کا ہاتھ پکڑا تو حیا اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی اور بولی، کیا ہوا آپی؟ مگر اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور بات کرتی، حفصہ نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا۔ حیا کو اچانک یہ سب کچھ تھوڑا عجیب لگا، مگر پھر اپنی بہن کی جدائی کا سوچ کر اس کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اپنی بہن کو وہ سمجھ رہی تھی، مگر اس کا اتنا پیارا میک اپ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے مذاق کرتے ہوئے بولی، آپ تو ایسے رو رہی ہیں جیسے پتہ نہیں کتنی دور جا رہی ہیں۔ میں ہر دن رات آپ کو آپ کے گھر ہی ملا کروں گی، ویسے بھی مجھے کون روک سکتا ہے۔ حفصہ اس کے چلبلے انداز پر ہنس پڑی اور بولی، تم چلو، میں 5 منٹ میں آتی ہوں۔ حیا بھی مسکراتے ہوئے اس کے کمرے سے چلی گئی۔ حفصہ نے بس اس کی پشت دیکھی تھی اور اپنے کمرے کی چھت کی طرف دیکھ کر ایک ٹھنڈی آہ بھری تھی۔ سب لوگ شمشیر عالم کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ اچانک شور ہوا کہ لڑکے والے آ گئے۔ حیا سب سے آگے پھولوں کی پلیٹ لے کر ان کے استقبال کو پہنچی۔ شمشیر عالم کو جب اس نے ایک نظر دیکھا تو دل میں ماشاءاللہ کہا، کیونکہ سفید لٹھے کے سوٹ میں وہ اس وقت کسی ریاست کا مغرور شہزادہ لگ رہا تھا، جو سنجیدہ چہرہ لیے روبدار شخصیت کے ساتھ پوری محفل پر چھا گیا تھا۔ سب لوگوں نے حفصہ کے نصیب پر رش کیا تھا۔ سب لوگ اس وقت بہت خوش تھے۔ تائی جان نے حیا سے کہا کہ جا کر حفصہ کو بلا لو، رسم شروع کرنی ہے۔ جیسے ہی حفصہ کے کمرے کا دروازہ کھلا تو اپنے سامنے حفصہ کو نہ دیکھ کر وہ سمجھی واش روم میں ہوگی۔ واش روم میں بھی چیک کیا، مگر حفصہ پورے پورشن میں کہیں نہیں تھی۔ حیا کو تو سمجھ ہی نہیں آیا کہ وہ کیا کرے۔ اچانک اپنے بچپنے کی وجہ سے اس نے اوپر سے ہی چیخ کر اپنی ماں کو آواز لگائی اور بولی کہ حفصہ پورے گھر میں نہیں ہے۔ یہ بات سن کر سب کو دھچکا لگا تھا، لیکن اس کی ماں نے کہا، اس کی تو عادت ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر واویلا کرنے کی، میں جا کر دیکھتی ہوں، اوپر ہی ہوگی، اس نے کہاں جانا ہے۔ لیکن حیا نے پھر بولنا چاہا جو کہ اپنی ماں کے گھورنے کی وجہ سے چپ ہو گئی۔ حفصہ کی ماں نے پورا گھر دیکھ لیا، لیکن حفصہ وہاں ہوتی تو کسی کو ملتی نہ۔ مہمانوں سے گھر بھرا ہوا تھا، انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا جواب دیں۔ شمشیر خاموشی سے بیٹھا اس منظر میں نہ جانے کیا کھوج رہا تھا۔ مہمان آپس میں منہ سے منہ ملائے پتہ نہیں کیا بول رہے تھے، لیکن وہ کچھ غلط ہی بول رہے تھے۔ اس کا اندازہ ان کے چہرے کی بگڑتے ہوئے زاویے آسانی سے بتا رہے تھے۔
حفظہ کی اس حرکت نے پورے خاندان میں ان کی ناک کٹوا دی تھی۔ اس کے باپ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اپنے بڑے بھائی کو کیا جواب دیں۔ اچانک شمشیر کی آواز پورے گھر میں گونجی۔ چچا جان، آپ کو پتہ ہے نا کہ لڑکیوں کی زبردستی شادی کرنے کے میں سخت خلاف ہوں۔ آپ کو پہلے اپنی صاحبزادی سے پوچھ لینا چاہیے تھا کہ اس کی کیا مرضی ہے۔ آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ شمشیر بیٹا، تم مجھے غلط سمجھ رہے ہو۔ میں نے حفظہ سے خود پوچھا تھا اور اس نے اپنی رضامندی دی تھی۔ تبھی میں نے بھائی صاحب سے شادی کی تاریخ کی بات کی تھی۔ چچا جان، اگر اس نے رضامندی دی تھی تو یہ قدم اٹھا کر وہ کیا ظاہر کرنا چاہتی ہے؟ اب آپ بتائیں، کیا جواب دیں ہم سب کو؟ اس کی بات سن کر حفظہ کے باپ نے خاموشی سے نظریں جھکا کر بیٹھ گیا۔ جب اچانک اپنے بھائی کی ایسی حالت دیکھ کر شمشیر عالم کے باپ نے آگے بڑھ کر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولے، میرے بھائی، اولاد تو ماں باپ کے لیے آزمائش ہوتی ہے۔ میں اس مشکل وقت میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں حیا کو اپنے شمشیر عالم کے لیے مانگتا ہوں۔ یہ بات سن کر حیا کو تو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا۔ اس نے ایک نظر شمشیر عالم کو دیکھا جو خاموش کھڑا اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا، جبکہ اپنے بڑے بھائی کے منہ سے یہ بات سن کر انہوں نے ایک نظر اپنے بھائی کو دیکھا اور بولے، مگر بھائی صاحب، حیا تو بہت چھوٹی ہے مگر اتنی بھی نہیں کہ رشتے کی پیچیدگی کو نہ سمجھ سکے۔ اور جو حالات ہیں، میں نہیں چاہتا کہ ہمیں مزید بدنامی کا سامنا کرنا پڑے۔ فیصلہ تمہارا ہے، اس سے زیادہ میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ حیا کے باپ نے اس کی جانب دیکھا تو اس کی پتھرائی ہوئی آنکھیں دیکھ کر وہ خاموش ہو گئے۔ ٹھیک ہے بھائی صاحب، جیسا آپ کہیں۔ کل کے دن حیا کو شمشیر کے نکاح میں دینے کے لیے میں تیار ہوں۔ آپ بارات لے آئیے گا۔ حیا تو یہ سب سن کر الٹے قدم اپنے کمرے کی جانب بھاگ گئی۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی زندگی میں یہ سب اچانک ہو جائے گا۔ کمرے میں آ کر اس کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا۔ سامنے دیوار پر لگی اپنی بہن کی تصویر دیکھ کر وہ سوال کر چکی تھی، آپ ہی مجھے ایک مرتبہ بتا دیتی کہ آپ کے دل میں کیا ہے، آج مجھے اتنی بڑی قربانی نہ دینی پڑتی۔ میں کیا کروں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ شمشیر بھائی اور میں۔ حفظہ آپی، آپ نے یہ سب کیا کر دیا؟ ہماری زندگیوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے آپ کو ذرا رحم نہیں آیا؟ حیا کا تو دماغ معاف ہو رہا تھا۔ اسے سمجھ ہی نہیں آیا کہ وہ کیا کرے۔ اچانک اس نے سوچا کہ وہ بھی حفظہ کی طرح اس منظر سے غائب ہو جائے تو وہ یہ گناہ کرنے سے بچ سکتی ہے۔ اپنی بہن کا حق کھانا، کیا پتا حفظہ کے ساتھ کیا مجبوری رہی ہو۔ اسی لیے خاموشی سے اس نے چند ایک ضروری چیزیں اپنے پرس میں ڈالی اور حویلی کے پچھلے راستے سے ہوتی ہوئی نہ جانے کس منزل کی جانب چل پڑی۔ بس اڈے پر پہنچ کر اس نے بس لی اور شہر کی جانب روانہ ہو گئی۔ سارے راستے وہ روتی ہوئی آئی تھی۔ اس کا دل بہت پریشان تھا۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ سب کچھ کیا کر رہی ہے۔ ایک دفعہ ضمیر نے جھنجھوڑا کہ اپنے باپ کو پھر سے اسی دلدل میں پھینک کر آ گئی ہے، مگر پھر اس کے دل نے کہا کہ وہ صحیح کر رہی ہے۔ اگر دل ہی کسی کے لیے مطمئن نہیں تو نکاح جیسے پاکیزہ بندھن میں بندھ کر خود کو اور دوسروں کو تکلیف دینے سے اچھا ہے وقتی تکلیف خود برداشت کر لی جائے۔ اچانک گاڑی کو بریک لگی اور وہ اتری۔ پرس میں سے ایک پرچی نکالی اور وہ نمبر دیکھا جہاں اس کی ٹیچر کا نمبر تھا۔ اچھا ہوا اس کی پسندیدہ ٹیچر نے اس کو اپنے گھر کا پتہ اور نمبر لکھ کر دیا تھا۔ شہر میں تو صبح کا سورج نکلنے لگا تھا۔ اس وقت حیا اسی لہنگے میں ملبوس تھی۔ اچانک اس کی ٹیچر نے جب اسے اس حالت میں دیکھا تو کچھ سمجھ نہ سکی اور اسی پل حیا دل کے بوجھ تلے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر اس کی چوکھٹ پر ہی گر گئی۔ ہوش آیا تو خود کو ایک کمرے میں پایا اور سامنے اپنے ٹیچر کو دیکھ کر انہیں ایک ایک بات بتا دی۔ انہوں نے اس کی ساری بات سنی اور کہا، تم نے یہ قدم اچھا نہیں اٹھایا، تمہیں اپنے والد سے بات کرنی چاہیے تھی۔ ایسے کسی کو بھی بغیر بتائے گھر سے نکلنے والی لڑکیوں کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔
اور تمہارے ساتھ اتنا سب کچھ ہو چکا ہے۔ ایک دن میں پتہ نہیں تمہارے والد کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ حیا نے روتے ہوئے ان کے ہاتھ تھامے اور بولی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ میں شمشیر بھائی سے نکاح نہیں کر سکتی، اور میں اگر انکار کرتی تو بابا کو اتنا ہی دکھ ہوتا جتنا میرے اس قدم سے دکھ ہوا ہے۔ لیکن پھر بھی حیا، تمہیں سوچنا چاہیے تھا، کم از کم کسی کو اعتماد میں لے کر گھر سے نکلنے سے پہلے بتاتی تو۔ ابھی وہ اس سے کچھ اور کہتی کہ اچانک چاروں طرف سے انہیں فائرنگ کی آواز آنے لگی۔ وہ دروازہ کھولتی اس سے پہلے ہی 4 لوگ اس کے کمرے میں داخل ہوئے۔ حیا ان لوگوں کو دیکھ کر پہچان گئی تھی۔ اس کا رنگ خوف سے پیلا پڑنے لگا۔ اصل پاؤں کے نیچے سے زمین اس کی اس وقت نکلی جب شمشیر عالم طیش میں آگے بڑھا۔ حیا اسے اپنے سامنے دیکھ کر بالکل پتھر کی ہو گئی تھی، جبکہ شمشیر عالم نے اس کی کلائی کو جکڑا اور اپنے مقابل کرتے ہوئے گرایا۔ تم دونوں بہنوں کو کیا لگتا ہے میں انسان نہیں ہوں؟ میری ذات کا تم نے مذاق بنا دیا۔ وہ بہن نہ جانے کہاں چلی گئی اور تم بھی منظر سے غائب ہو گئی۔ لیکن حیا بی بی، یہ تمہاری غلطی تھی کہ تم مجھ سے بچ جاؤ گی۔ مجھے تو شروع سے ہی صرف تمہاری خواہش رہی تھی، لیکن تقدیر اس طرح سے میری خواہش پوری کرے گی مجھے یہ علم نہیں تھا۔ ابھی اور اسی وقت تمہارا نکاح مجھ سے ہوگا۔ اگر اب تم نے کوئی بھی احمقانہ حرکت کی تو میں تمہارا قتل کرنے میں 1 منٹ نہیں لگاؤں گا۔ سمجھ آئی بات؟ شمشیر نے حیا پر آنکھیں گاڑتے ہوئے اس معصوم سی لڑکی کو دیکھا جس کی زبان کچھ بولنے سے قاصر تھی۔ اس نے صرف ازبات میں سر ہلایا تھا۔ شمشیر نے اس کا دوپٹہ کھینچ کر منہ پر گھونگھٹ کروایا اور تھوڑی دیر بعد حیا شمشیر عالم اپنے حواس قابو نہ رکھ سکی اور بے ہوش ہو گئی۔ شمشیر عالم نے بہت حق سے آگے بڑھ کر اسے اپنی باہوں میں اٹھایا تھا اور گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ کر اپنے سینے سے لگا کر آنکھیں موند لی تھیں، جبکہ حیا کے جسم میں کوئی حرکت نہیں ہو رہی تھی۔ شمشیر عالم نے اس کے کان کے جانب جھک کر کہا، مجھ سے دور جانے کی تمہیں بہت بھاری قیمت چکانی پڑے گی حیا۔ شمشیر عالم سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم بھی مجھ سے بغاوت کرو گی، مگر خیر، تمہاری یہ چھوٹی سی محنت کسی کام نہیں آئی۔ آخر یہ معصوم سی پری مجھ جیسے جن کے قبضے میں آ ہی گئی۔ اپنی بات کہہ کر وہ مسکرایا تھا، یہ جانے بغیر کہ زندگی نہ جانے آگے کون سا موڑ لینے والی ہے۔ حیا کو جب ہوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو اپنے گھر کے کمرے میں پایا اور پچھلی کارروائی سوچ کر اس کے حواس معطل ہونے لگے، مگر کمرے میں داخل ہوتی اپنی ماں کو دیکھ کر ان کی جانب بڑھنا چاہا تو انہوں نے ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ حیا اس اچانک افتاد سے گھبرا گئی۔ اس نے کچھ کہنا چاہا، جبکہ اس کی ماں نے دوسرے گال پر بھی ایک تھپڑ جڑ دیا اور روتے ہوئے بولی، اس دن کے لیے تم جیسی بدبخت اولاد کو پیدا کیا تھا ہم نے، اس دن کے لیے بیٹیوں کی منت مانی تھی، اس دن کے لیے تمہارے باپ کو مسجدوں میں پوری رات بیٹھ کر روتا تھا۔ تم دونوں بہنوں نے اپنے آپ کو جیتے جی مار دیا ہے۔ وہ انسان تمہاری بڑی بہن کی وجہ سے اپنے بھائی کے سامنے شرمندہ تھا، جبکہ دوسری بیٹی کے بھی بھاگنے سے مانو مر ہی گیا۔ بس اس کا جسم اس دنیا کو نظر آ رہا ہے۔ اگر تم نہ ملتیں تو مجھے یقین تھا کہ آج میرا سہاگ اجڑ چکا ہوتا۔ حیا یہ بات سن کر اچانک ان کی جانب بڑھنے لگی، مگر انہوں نے اسے خود سے دور دھکیل دیا۔ جیسے میرے لیے حفصہ مر گئی ہے، حیا، آج تم بھی میرے لیے مر گئی ہو۔ برادری میں اپنی بچی کچی عزت کا تحفظ قائم رکھنے کے لیے تمہیں اس گھر سے رخصت کر رہے ہیں، ورنہ میں نے تو شمشیر سے کہہ دیا تھا کہ ہم تمہارے نام کی فاتحہ پڑھ چکے ہیں۔ تم سے ہاتھ جوڑ کر میں درخواست کرتی ہوں کہ آئندہ زندگی میں کبھی پلٹ کر اس گھر کی طرف نہ دیکھنا۔ سمجھنا تمہارے ماں باپ اس دنیا میں ہیں ہی نہیں۔ یہ کفن کا تھال رکھ کر جا رہی ہوں، سج کر نیچے آ جانا، اور اگر ذرا سی غیرت باقی ہے تو مجھے اور میری تربیت کو مزید رسوا نہ کرنا اور خاموشی سے رخصت ہو جانا۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو یہ جو میرے ہاتھ میں تم بوتل دیکھ رہی ہو نا، یہ زہر ہے۔ میں 1 منٹ نہیں لگاؤں گی یہ پی کر مرنے میں۔
مر جاؤں گی۔ یہ بات کہہ کر وہ رکی نہیں اور کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے وہاں سے نکل گئی۔ حیا زمین پر بیٹھ کر زاروں قطار رونے لگی۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک دن اس کی زندگی ایسے بدل جائے گی۔ کیسے وہ شمشیر کو ایک شوہر کی طرح اپنا سکتی ہے، کیسے وہ ان لوگوں میں جا کر رہ سکتی ہے، جبکہ اس نے اتنا بڑا قدم بھی اٹھا لیا تھا۔ اس کی تائی اور تایا کیا سوچ رہے ہوں گے اس کے بارے میں؟ وہ تو گھر سے بھاگی ہوئی عورت ہے۔ حیا کیسے بھول گئی کہ یہ علاقہ شمشیر عالم کا ہے؟ وہ تو یہاں کے ایک ایک پہلو سے واقف ہے۔ اس کی اجازت کے بغیر تو اس علاقے میں پرندہ پر نہیں مار سکتا۔ پھر وہ کیسے یہ سب کچھ بھول بھار کر یہاں سے بھاگنے کی سوچنے لگی اور یہ قدم بھی اٹھا لیا، اور اب فائدہ بھی کچھ نہیں ہوا۔ فضول کی بدنامی اور ماں باپ سے بدگمانی اس کے مقدر میں آئی تھی۔ حیا اپنی ماں کی بات یاد کر کے اٹھی اور وہ لباس زیب تن کرنے لگی جو کہ شمشیر عالم کی دلہن کے روپ کے لیے اس کو دیا گیا تھا۔ خود کو دلہن کے روپ میں دیکھ کر اس کی آنکھوں میں بے مول آنسو گال پر بہے تھے۔ آج اس کو کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ لہنگا جس کی قیمت لاکھوں میں ہوگی اس کی معصومیت پر مزید جچ رہا تھا، مگر حیا کو تو کوئی ہوش نہیں تھا۔ اچانک دروازہ کھلا اور 2 لڑکیاں کمرے میں داخل ہوئیں۔ حیا نے خاموشی سے گھونگھٹ لیا اور اپنی آنکھیں صاف کرتے ان کے ہمراہ کمرے سے باہر نکلی۔ گھونگھٹ کی اوٹ سے اس نے اپنے باپ کی جانب دیکھا جو کہ نظریں جھکائے بیٹھا تھا۔ ان کی جانب بڑھنا چاہا لیکن ہاتھ کے اشارے سے ہی انہوں نے حیا کو اپنے قریب آنے سے روک دیا۔ آگے بڑھ کر شمشیر کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑے اور بولے، مجھے معاف کر دو، تم جیسے باکردار انسان کے نصیب میں ایسی عورت کو دیا ہے میں نے، جس نے اپنے باپ کی عزت کا خیال نہیں کیا۔ شمشیر نے ان کے جوڑے ہوئے ہاتھ تھامے اور بولا، چچا جان آپ ایسی بات نہ کریں، یہ میری بیوی ہے، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ آگے بڑھ کر وہ ان کے گلے لگ گیا تھا، جبکہ تائی جان حیا کو تھام کر اس گھر سے رخصت ہو گئی تھی۔ حیا نے مڑ کر اس حویلی کی جانب دیکھا جہاں اس کی کل کائنات تھی، اور اس حویلی کے مکینوں نے تو ایک نظر اس کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ اپنا پتھر دل لیے حیا گاڑی میں بیٹھ کر رخصت ہو چکی تھی۔ تائی جان نے اس کو خاموش دیکھا تو جھک کر اس کا ہاتھ تھام لیا اور اس پر بوسہ لیا اور بولی، میں جانتی ہوں میری بیٹی کبھی کوئی غلط قدم نہیں اٹھا سکتی، یہ سب کچھ تمہارے لیے بہت نیا ہے، مگر میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ تمہاری تائی جان تمہارا ساتھ کبھی کچھ غلط نہیں ہونے دیں گی۔ حیا نے جب اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی اپنی تائی جان کی وہی شفقت محسوس کی تو جھک کر ان کے سینے سے لگ گئی اور سسکیاں لیتے ہوئے رونے لگی، جبکہ شمشیر عالم نے اپنے ہاتھ کی مٹھیاں بھینچ کر خود پر ضبط کیا تھا۔ یہ لڑکی ہی ہمیشہ اس کے لیے ایک آزمائش رہی تھی، جب کسی تعلق میں نہیں تھی تب بھی اس کے دل پر سوار رہتی تھی، اور اب جب اس کی بیوی بن چکی ہے تو اب بھی اس کے لیے سراپا سوال بنی ہوئی ہے۔ اس کمرے کی سجاوٹ، یہ گھر، یہ لباس، یہ شوہر، یہ سب کچھ حفظہ کا تھا۔ یہ سب کچھ سوچ کر ہی حیا کو اپنا آپ بے بکت لگا تھا۔ نہیں، میرا کچھ بھی نہیں ہے۔ حیا نے پاگلوں کی طرح سجے ہوئے کمرے کو نوچنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی نظر آئینے پر گئی تو اپنا عکس دیکھ کر خود پر رونا آیا۔ اپنے گلے میں پہنا ہوا ہار اور کانوں میں پہنے جھمکے اس نے بے دردی سے کھینچتے ہوئے خود سے الگ کیے۔ غصے میں اس تکلیف کو بھی نظر انداز کر گئی تھی جو اس عمل سے اسے ہوئی۔ کیوں ہوا یہ سب کچھ؟ آخر کیوں؟ چیختے چلاتے ہوئے اسے احساس ہی نہیں ہوا کہ اس کے پیچھے کھڑا شمشیر عالم یہ ساری حرکات بہت غور سے دیکھ رہا ہے۔ ابھی حیا کچھ اور کرتی مگر اچانک اپنے پیچھے مردانہ پرفیوم کی خوشبو کو محسوس کر کے اس کے حواس معطل ہونے لگے، جبکہ شمشیر نے اس کے اس طرح سٹل ہونے پر اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرا، یعنی کہ وہ اس کی موجودگی محسوس کر چکی تھی، تب بھی پلٹنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ حیا نے غیر دانستہ طور پر اپنے سے دور اپنے دوپٹے کی جانب دیکھا، بجلی کی رفتار سے آگے بڑھ کر دوپٹہ اٹھایا اور خود پر لپیٹ لیا، جبکہ
خاموشی سے نظریں جھکائے وہ شمشیر کے سامنے کھڑی تھی۔ شمشیر نے اس کو خاموش دیکھا تو ٹھوڑی پر ہاتھ رکھ کر اس کا چہرہ مقابل کیا اور بولا، یہ سب کیا تھا؟ اس کا اشارہ کمرے کی حالت کی طرف تھا۔ جبکہ حیا نے آنکھیں اٹھائیں تو اچانک شمشیر وہیں پر پتھر ہوا۔ ان گہری براؤن آنکھوں پر آنسوؤں کی رمق موجود تھی۔ رو رو کر آنکھوں میں گلابی پن گہرا ہو رہا تھا جو کہ اس کے حسن کو مزید بڑھا رہا تھا۔ شمشیر نے جھک کر اس کی پیشانی پر بوسہ دینا چاہا تو حیا کرنٹ کھا کر پیچھے ہوئی۔ یکدم شمشیر کا سکتہ ٹوٹا اور وہ بھی واپس اپنے خول میں سمٹ گیا۔ حیا، کیا حال کیا ہے کمرے کا؟ شمشیر نے خاموش کھڑی حیا سے پوچھا، جبکہ حیا نے گھبراہٹ کی وجہ سے وہاں سے ہٹنا چاہا، مگر شمشیر نے اس کے دونوں بازو اپنی گرفت میں لیتے اسے اپنے حصار میں لیا اور بولا، میری بات کو اگر آئندہ تم نے نظر انداز کیا تو اس کا خمیازہ تم برداشت نہیں کر سکو گی۔ اور آپ کیا کریں گے؟ مجھے زندہ ہی زندان میں تو قید کر لیا ہے۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی شمشیر بھا۔ ابھی وہ اس سے آگے کچھ کہتی کہ شمشیر نے ایک گستاخی کی تھی اور اس کی بولتی ہوئی آواز بند کی تھی۔ جب وہ اس سے دور ہوا تو حیا بھاگ کر واش روم میں بند ہو گئی۔ شمشیر نے اس کی پشت کو دیکھا تو اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ وہ سب کچھ اتنا جلد نہیں چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ حیا کو وقت لگے گا اس رشتے کے تقاضے کو سمجھنے میں، مگر وہ اپنے دل کا کیا کرتا جو پہلو میں دھڑکتا ہی صرف حیا کے نام سے تھا۔ وہ چھوٹی سی لڑکی اس کے دل کی حکمران تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح اپنے جذبات پر قابو پا کر حیا کو وقت دے، لیکن اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ مزید زبردستی نہیں کرے گا۔ حیا کو وقت دے گا اور اسے سمجھے گا، اور اس کی عمر کے لحاظ سے یہ رشتہ واقعی اس کے لیے ایک زندان ہی ہے۔ شمشیر نے خود پر ستم کرتے ہوئے اپنا تکیہ لیا اور صوفے پر جا کر لیٹ گیا۔ حیا آدھے گھنٹے بعد واش روم سے باہر آئی تو شمشیر جاگتے ہوئے بھی سونے کی ایکٹنگ کرنے لگا۔ حیا نے جب یقین کر لیا کہ وہ سویا ہوا ہے تو الماری کھولی اور اس میں کپڑے دیکھ کر اسے پھر سے غصہ اور رونا آنے لگا۔ یہ سب کچھ حفظہ کے لیے تھا۔ ایک سادہ سا کالے رنگ کا جوڑا لے کر وہ واش روم میں گئی اور بھاری بھرکم لہنگے سے آزادی حاصل کی۔ بیڈ پر موجود گلاب کی پتیوں کو ایک طرف کرتے ہوئے وہ چادر اوڑھ کر لیٹی۔ نہ جانے کب دن بھر کی تھکن سے ہاری کو نیند آئی تھی۔ شمشیر نے اس کی بھاری سانسوں کی آواز کمرے میں گونجتی محسوس کی تو خود اٹھا اور جا کر حیا کے معصوم چہرے کو دیکھنے لگا۔ نہ جانے کیا تھا اس لڑکی میں، کیسا جادو تھا کہ شمشیر عالم جیسا انسان اس سے محبت کرنے لگا۔ شمشیر خود کو بہت ہی کمزور محسوس کر رہا تھا۔ کوئی گستاخی نہ ہو جائے اس ڈر سے وہ واپس صوفے پر لیٹ گیا، آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ اچانک شمشیر کو وہ وقت یاد آیا جب حیا سال پہلے ہی ان کے گھر عید پر آئی تھی۔ وہ عید کی سوئیاں دینے آئی تھی، مگر شمشیر عالم نے جب اس پری پیکر کو سفید رنگ کے انارکلی فراک میں دیکھا تو دنیا کا تمام حسن بے معنی لگا۔ تبھی پہلو میں دھڑکتے دل نے ایک ہی خواہش کی تھی کہ کاش یہ ابصرہ شمشیر عالم کے نصیب میں لکھ دی جائے۔ وہ وقت شاید قبولیت کا تھا جو شمشیر عالم کی دعا قبول ہو گئی، لیکن جب وقت گزرنے کے ساتھ شمشیر کو اپنے دادا کے رخصت ہونے کے بعد یہ بات پتہ چلی کہ حفظہ اس کی منگ ہے تو دوبارہ اس کے دل نے ایسی کوئی خواہش ظاہر نہیں کی تھی۔ وہ خاموشی سے یہ رشتہ نبھانا چاہتا تھا، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ حفظہ کے اس قدم سے اس کے دل کی مرجھائی ہوئی کلی تو کھل گئی تھی، مگر جو بدگمانی حیا کو اس کے بارے میں ہوئی تھی اور پورے خاندان میں جو باتیں پھیل رہی تھیں وہ شمشیر عالم کے کانوں تک بآسانی پہنچ رہی تھیں۔ شمشیر اچھی طرح جانتا تھا کہ لوگ اس بات کو اتنی آسانی سے نہیں بھولیں گے۔ اسے خود ہی حیا کو سمجھانا ہوگا کہ وہ مزید کسی بھی طرح کوئی غلطی کر کے شمشیر کو اور شرمندہ نہ کرے۔ یہ ساری باتیں سوچتے ہوئے نہ جانے کب شمشیر عالم نیند کی وادیوں میں اتر گیا۔ اگلی صبح دروازے پر دستک ہونے کی وجہ سے اس کی نیند کھلی تھی۔ وہ ملازمہ تھی، شمشیر اور حیا کو بلانے آئی تھی۔
शमशेर ने हया को देखा जो कि बहुत गहरी नींद सो रही थी। मुलाजमा को अपने आने का कहकर हया के बारे में सोचने लगा। आगे बढ़कर शमशेर ने हया की जानिब देखा तो वो गहरी नींद में थी। शमशेर का दिल तो नहीं किया उसे उठाए, लेकिन नीचे जाना जरूरी था। हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे पर आने वाले बाल को पीछे करना चाहा तो यकदम हया करंट खाकर उठ बैठी, जबकि शमशेर की बर्दाश्त यहीं तक थी। उसने आगे बढ़कर उसके दोनों हाथ जकड़े और घेरते हुए बोला, तुम खुद को समझती क्या हो? मुझे खुद पर कंट्रोल नहीं है जो ऐसे हाथ लगाने पर पागलों की तरह रिएक्ट करने लगती हो। मैं कोई नफ्स का गुलाम हूं? अगर हया ऐसा होता तो कल रात ही हमारे दरमियान के पर्दे गिर गए होते, मगर नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता। और तुम? जबकि हया को कुछ समझ नहीं आया और उसने उसे एक दफ़ा फिर खुद से दूर धक्का दे दिया और बोली, आप नफ्स के गुलाम हैं, तभी अपनी सो कॉल्ड गैरत को बचाने के लिए अपनी बहन जैसी लड़की से निकाह कर लिया और अब धौंस जमा रहे हैं। शमशेर ने खूनख्वार नज़रों से उसे देखा और बोला, अब जो कुछ भी होगा ना, उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। ये बात कहकर तुमने मुझे वाकई सही समझा। शमशेर ने अपनी अना की जद में आकर हर हद पार कर दी थी। हया ने तकलीफ से रोना भी चाहा तो शमशेर ने उसकी आवाज़ तक पर अपनी दस्तरस रखी थी। 1 घंटे तक भी नाश्ते पर उनकी गैर मौजूदगी देखकर शमशेर की माँ ने दरवाजे पर दस्तक दी। उस वक्त हया टूटी बिखरी शमशेर की बाजुओं में लेटी थी। उसमें तो इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि पलटकर उस जालिम से रुख ही मोड़ सके। जबकि शमशेर ने अपनी माँ की आवाज़ सुनी तो बोला कि 10 मिनट में आता हूँ। हया को देखे बगैर ही वो उठकर वॉशरूम में बंद हो गया, जबकि हया अपनी ओढ़ी हुई चादर को मुट्ठियों में जकड़कर एक मर्तबा फिर से सिसक उठी। शमशेर जब बाहर आया तो उसने हया को ऐसे लेटे देखा और बोला, अब तुम उठ रही हो या नहीं? हया ने उसकी जानिब देखा और गुस्से से रुख मोड़कर वॉशरूम में बंद हो गई, जबकि शमशेर शर्मसार सा खड़ा होकर आईने में अपने बाल संवारने लगा। थोड़ी ही देर के बाद वो निखरी निखरी सी उसके पहलू से होकर गुजरी। शमशेर ने आगे बढ़कर उसका दुपट्टा थामना चाहा, मगर उसने वही हरकत की। मगर शमशेर ने उसकी जानिब देखा। आंखों का मफहूम समझकर हया ने उससे रुख नहीं मोड़ा था, जबकि शमशेर मुस्कुराता हुआ एक और गुस्ताखी कर गया। आईने में अपना और उसका अक्स देखते हुए वो हया से बोला, देखो तुम पर मेरी मोहब्बत का कितना रंग चढ़ा है। वो तो मैंने इतनी तफसील से तुम्हें नहीं सराहा, वरना तुम इस दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन लगती। हया उसकी बात का मतलब अच्छी तरह समझकर शर्म से लाल हो थी, मगर वो कुछ नहीं कर सकती थी। उसे ऐसे ही गुलाबी होते देखते शमशेर ने उसका हाथ थामा और कमरे से निकल गया। उन दोनों की सीढ़ियों से उतरते देखकर उसकी ताई जान ने दोनों का सदका उतारा था। वो दोनों लग ही एक दूसरे की कुर्बत में बहुत हसीन रहे थे। उन्होंने बहुत शफकत से हया का सदका उतार कर उससे अपने सीने से लगाया। हया ने भी बहुत अकीदत से उनसे प्यार लिया। वो लोग खामोशी से नाश्ता करने लगे। अचानक ही बाहर से शोर हुआ कि हया के घर से नाश्ता आया है। नाश्ते का सुनकर हया ने अचानक पूछा, अम्मा भी आई हैं? जबकि ताई जान ने उसकी आंखों की चमक देखी और बोली, नहीं बेटा, मुलाजमा के हाथ भेजा है। भाईजान की तबीयत ठीक नहीं थी ना, इसीलिए। क्या हुआ है अब्बू को? ताई जान, अब्बू ठीक तो है ना? उन्होंने कहा, वो बिल्कुल ठीक हैं, बस उनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हाई हो गया था। अकेले नहीं छोड़ सकते ना, वरना मुझे पूरा यकीन है भाभी ज़रूर आती। हया खामोश होकर बैठ गई, मगर वो अच्छी तरह जानती थी कि वो एक बोझ की तरह उतारी गई है। उसके ये चोंचले कोई नहीं पूरे करने वाला। ये शादी भी उन लोगों ने बस खाना पूरी के लिए की थी। अगर आज वो ना होती तो उसकी जगह हिफ्सा होती। एक मर्तबा फिर उसने अपनी किस्मत को कोसा, मगर शमशेर की मौजूदगी महसूस करके उसने अपने आंसू बाहर निकलने से रोके थे। शमशेर ने भी उसको गौर से देखा था। कुछ कहना चाहा मगर नहीं कह सका। नाश्ता करने के बाद वो ज़मीनों पर चला गया, जबकि हया वापस अपने कमरे में चली गई।
सोफे पर बैठकर वो एक मर्तबा फिर रोने लगी थी। कैसे उसकी जिंदगी ने पलटा खाया था, ऐसा वो कभी सोच भी नहीं सकती थी। अब क्या करे क्या नहीं, उसे तो पता ही नहीं था कि शादीशुदा जिंदगी के क्या हुकूक व फराइज होते हैं। अचानक ही ताई जान को अपने सामने देखकर उसने दुपट्टा ओढ़ना चाहा, मगर उन्होंने मुस्कुराकर उसका हाथ थामा और बोली, तुम मेरी बेटी हो हया, मैं तुम पर इस रिश्ते को निभाने का बोझ नहीं डालूंगी, मगर मैं तुम्हें यही समझाऊंगी कि अपनी ज़िंदगी को संवारो बेटा। ये वक्त हर लड़की की ज़िंदगी में आता है, किसी के पहले किसी के बाद। हम जैसा सोचते हैं वैसा कुछ नहीं होता, और अगर ऐसा होने लगता तो तुम्हें क्या लगता है कि ज़िंदगी हसीन होती? हम इस चीज़ से कभी कभी उकता जाते हैं जिसके बारे में बहुत बार सोचते हैं। ज़िंदगी वही अच्छी होती है जो हर दिन के साथ एक नया पहलू लेकर आए। ताई जान अब बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मगर मेरे लिए ये सब कुछ बहुत नया है। मैंने अभी ऐसा कुछ नहीं सोचा था। मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। बेटा वक्त लो, मैं कब कह रही हूँ कि तुम इन तकाज़ों को पूरा करो, मगर इस वक्त मैं अपने और शमशेर के दरमियान कोई भी ऐसी दीवार ना खड़ी कर देना जो आने वाले वक्त में तुम दोनों के ऊपर ही गिर जाए और तुम लोगों का रिश्ता उसके नीचे दब कर रह जाए। अच्छी लड़कियां कभी भी अपने शौहर को खुद से खफा नहीं रखती। अच्छी लड़कियां वही होती हैं जो अपने ससुराल वालों और शौहर वालों की इज्जत करें, उनके साथ मोहब्बत से रहें। जो होना था वो हो गया। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को समझना सीखो। पहले के दौर में ये ऐसा होता था, जैसे ही लड़कियां बड़ी होती उनकी शादी कर दी जाती, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़िंदगी समझने लग जाती थी। उन्हें कुछ भी मुश्किल नहीं लगता था। आजकल 30 साल की उम्र में लड़की की शादी करते हैं और आगे का उसे कुछ पता ही नहीं होता। सब कुछ ऐसे लगता है उसे कि वो इस चीज़ से बेजार आ गई है। तुम जैसी उम्र में बच्चों की शादी की जाती है। तुम एक बात बताऊंगी तो तुम 100 सवाल करोगी। तुम्हारा तजस्सुस बढ़ेगा और उसी तजस्सुस में दिन गुजरते जाएंगे और तुम्हें ज़िंदगी अच्छी लगने लगेगी। पहले जो चीज़ें बुरी लगती हैं उन्हीं की आदत होने लगेगी। हयात ताई जान की बात बहुत गौर से सुन रही थी। वो अच्छी तरह जानती थी कि वो बिल्कुल ठीक कह रही हैं। उसमें हया का ही फ़ायदा है और उसके माँ बाप जितना उससे नाराज़ हैं, अगर ताई जान और शमशेर को नाराज़ करेगी तो न जाने उसके साथ और भी बुरा हो। नाजुक सा दिल एक मर्तबा फिर डर गया। हया ने आगे बढ़कर ताई जान के दोनों हाथ थामे और बोली, मुझे माफ़ कर दे, मैंने घर से भागकर बहुत बड़ी गलती कर दी ताई जान। बेटा मुझसे माफ़ी मत मांगो। मैं जानती हूँ तुम्हारे दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है, लेकिन मुश्किलों से भागना नहीं चाहिए, उनका मुकाबला करना चाहिए। ये तब तो ज़िंदगी का हिस्सा है। जी ताई जान, मैं आइंदा से कभी भी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। बिल्कुल मेरी बच्ची, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। रात के वक्त जब शमशेर कमरे में आया तो अचानक ही हया के चेहरे का रंग उड़ने लगा। वो चप्पलें पहनकर बाहर निकलने लगी, मगर उससे पहले ही शमशेर की आवाज़ कमरे में गूंजी, मुझे कोई शौक़ नहीं है तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करने का, लेकिन तुम मुझे झिड़कती हो, मुझसे दूर जाती हो और ऐसा अजीब रवैया रखती हो तो मुझे गुस्सा आ जाता है। और मेरे गुस्से से तो तुम आज अच्छी तरह से वाकिफ़ हो चुकी हो। उम्मीद है ऐसी कोई गलती नहीं करोगी। मैं कपड़े बदल कर आ रहा हूँ, चुपचाप बेड पर लेटी रहो। हया की आंखों में फिर से आंसू भरने लगे, मगर शमशेर कमरे से जा चुका था। हया ने एक मर्तबा फिर सोचा कि ताई जान के पास चली जाए, मगर इस वक्त वो भी उससे 100 सवाल करने लगती। इसीलिए हया खामोशी से वहीं बैठ गई। आने वाले वक्त का सोचकर उसकी हथेलियां नम होने लगी थीं। अचानक वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और शमशेर नाइट सूट में बाहर आया। बाल बनाने के बाद जैसे ही वो बेड की जानिब आया तो हया अचानक खड़ी हो गई। शमशेर ने उसको इस तरह देखा तो उसके माथे पर बल पड़ गए। शमशेर ने आगे बढ़कर बहुत नरमी से उसकी कलाई थामी और उसका हाथ अपने हाथ में लिया। हाथ की तीसरी उंगली में अंगूठी पहनाने के बाद उस पर अपने लब रखे और बोला, मुझे माफ़ कर दो, मुझे सुबह तुम्हारे साथ वो सब नहीं करना चाहिए था।
لیکن تم نے مجھے غصہ دلوایا تھا۔ میں تم سے سچ میں بہت محبت کرتا ہوں حیا۔ قسمت مجھ پر بہت مہربان ہے۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے تمہیں مجھ پر حلال کیا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تم بھی اس رشتے کو سمجھو۔ اس طرح ڈر کر یا کوئی بھی غلط فہمی ہمارے درمیان کھڑی کر کے تم اس رشتے کی خوبصورتی کو ختم کر دو گی۔ حیا نے جب اس کا نرم رویہ دیکھا تو بولی، مجھے کچھ وقت چاہیے تھا، لیکن آپ نے اچھا نہیں کیا۔ تم مجھے معاف کر دو، میں تمہیں وقت دینے کے لیے تیار ہوں۔ میں اپنی غلطی مان رہا ہوں نا، لیکن تم بھی تو دیکھو تم نے کس طرح کا رویہ اختیار کیا ہوا ہے۔ حیا نے جب یہ بات سنی تو بولی، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گی۔ شمشیر نے جھک کر اس کی جانب دیکھا اور شرارت سے مسکراتے ہوئے کہا، یعنی کہ اب تم رضامند ہو؟ اب ہم اس رشتے کو… نہیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ حیا نے اچانک ایسے لہجے میں کہا کہ شمشیر کا کہا پورے کمرے میں گونجا۔ اس نے مسکرا کر اس کو اپنے سینے سے لگایا اور سو گیا، جبکہ حیا بھی اس کے دل کی دھڑکن سنتے نہ جانے کب نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ دوسری طرف حیا کے ماں باپ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے تھے جب اچانک حفظہ کسی نئے چہرے والے انسان کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی۔ جب اس کے ماں باپ نے اسے گھر میں آتا دیکھا تو فوراً بولا کہ خبردار اگر میرے گھر میں ایک قدم بھی رکھا۔ حفظہ نے روتے ہوئے اپنے قدم وہیں روک لیے اور ہاتھ جوڑ کر بولی، میں جانتی ہوں بابا، میں نے آپ کا بہت دل دکھایا ہے، آپ کی عزت بھی خراب کی، مگر بابا میں کیا کروں، میرا دل مطمئن نہیں تھا۔ تو ہم نے تم پر اپنا فیصلہ تھوپا نہیں تھا، تمہاری رضامندی پوچھی تھی، تب تو تم نے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا تھا، مگر ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ تم زمانے بھر کے کیچڑ کو ہمارے منہ پر مل دو گی۔ بابا آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں بس کہنا چاہتی تھی مگر نہیں کہہ سکی، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ میں دل سے رضامند تھی، لیکن بابا میں کیا کرتی، دل و دماغ میں بس ایک جنگ چل رہی تھی۔ کیا آپ کو تو نہیں پتا، مگر میں تو اپنے دل کا حال جانتی ہوں نا، کیسے اپنے رب کے خلاف جا کر فیصلہ کریا۔ اللہ پاک کا فرمان ہے کہ جو نکاح زبردستی ہو وہ نکاح نہیں ہوتا، وہ میاں بیوی حرام تعلق میں بندھے رہتے ہیں۔ میں کیا کرتی؟ تم مجھے بتاتی، تم اپنی ماں کو بتاتی، تمہاری وجہ سے پتا ہے حیا کی زندگی کس قدر مشکل ہو گئی ہے، میری پھولوں جیسی بچی کو کیا کیا کچھ سہنا پڑ رہا ہے۔ کیا مطلب ہے بابا؟ یہ تم پوچھ رہی ہو؟ تمہاری جگہ شمشیر کے نکاح میں حیا گئی ہے۔ بابا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اچانک حفظہ کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی اور اس کا باپ ایک مرتبہ پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ حفظہ نے آگے بڑھ کر ان کے پاؤں تھامے اور زبردستی ان کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ بابا مجھے معاف کر دیں، میں نے ایسا کبھی نہیں چاہا تھا، مجھے لگا تھا رشتہ ختم ہو جائے گا، میں نے نکاح کر لیا، مجھے معاف کر دیں، میری وجہ سے حیا کی زندگی برباد ہو گئی، آپ بے شک مجھے قتل کر دیں، مگر بابا مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ انہوں نے روتی بلکتی بیٹی کو دیکھا اور اپنی بیٹی کو گلے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیے۔ اس لڑکے نے آگے بڑھ کر حفظہ کو اور انہیں چپ کروایا اور بولا، ہم جانتے ہیں ہم نے غلط راستہ اختیار کیا، مگر ہم مجبور تھے، ہو سکے تو ہمیں معاف کر دیجیے گا، ہم نے آپ کا دل دکھایا ہے۔ حفظہ کے باپ نے ان لوگوں کو دیکھا اور بولے، جو تم نے کیا تھا غلط تھا، ایک مرتبہ ہمیں بتا دیتے، اعتماد میں لے لیتے تو حالات آج مختلف ہوتے اور حیا کو وہ سب کچھ نہ دیکھنا پڑتا۔ مجھے دنیا سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میری دنیا صرف میری دونوں بیٹیاں تھیں، لیکن نصیب میں جو لکھا تھا وہ ہو گیا۔ میں پھر بھی مطمئن ہوں کہ میرے اللہ نے مجھے سبکدوش کر دیا۔ میں تمہیں معاف کرتا ہوں حفظہ، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ انہوں نے تو اپنی آخرت سنوار لی تھی، مگر دل میں ایک کسک باقی تھی، اپنی معصوم سی کلی حیا کو ایک مرتبہ سینے سے لگانا چاہتے تھے۔ اس کا سوچ کر اچانک انہیں اپنا دل بند ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ سینے میں شدید درد اٹھنے کی وجہ سے وہ وہیں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئے۔ حفظہ نے ایک چیخ کے ساتھ اپنے باپ کا سر اپنی گود میں رکھا
2 दिन की थकी हारी हया बहुत गहरी नींद सोई थी। अचानक शमशेर का मोबाइल बजा। शमशेर ने नज़र झुकाकर अपने सीने पर लेटी हया को देखा और फ़ोन उठाया, मगर जो खबर दूसरी तरफ से सुनने को मिली उसने फ़ौरन ही शमशेर की नींद उड़ा दी। शमशेर ने हया को उठाया और कहा कि जल्दी से तैयार हो जाए, अस्पताल जाना है। हया ने उसे बहुत पूछा मगर उसने कुछ नहीं बताया। हया के दिल में अनजाने से खौफ ने अपना पहरा लगाया था। उसका शक सही साबित हुआ। हया के बाबा को मेजर हार्ट अटैक हुआ था और उनके पास वक्त बहुत कम था। हया को जब ये कुछ सुनने को मिला तो उसने अपने बाप के सीने पर लिपट कर उनसे माफ़ी मांगी थी। उन्होंने भी उसके हाथ चूमे और कहा, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मेरी ज़बान के चक्कर में मेरी बच्ची की ज़िंदगी इतनी मुश्किल हो गई। हया ने कहा, बाबा ऐसा कुछ नहीं, मैं बहुत खुश हूँ शमशेर के साथ, बस आप ठीक हो जाएं। उन्होंने मुस्कुराकर शमशेर को देखा और कहा, मुझे फ़ख्र है कि तुम मेरे दामाद हो, हमेशा मेरी बेटी का ख्याल रखना। अभी वो कुछ और कहते कि उससे पहले ही उनकी रूह जिस्म से परवाज़ कर गई और हया वहीं होशो हवास से बेगाना हो गई। आज उनकी फौतगी को 10 दिन हो चुके थे, मगर हया का दुख वैसे का वैसा था। हिफ्ज़ा ने भी उसे बहुत समझाया था, मगर वो अपने बाप की अचानक मौत के शौक में थी। ताई जान ने बताया कि उसने कल से कुछ नहीं खाया। शमशेर उसके लिए खाना लेकर कमरे में गया तो वो फर्श पर बैठी न जाने क्या देख रही थी। उसे ये खबर ना हुई कि शमशेर उसके पहलू में आकर बैठा है और उसका हाथ थामा है। हया, अचानक शमशेर ने उसका चेहरा अपनी तरफ किया तो देखा उसकी आंखों में आंसू थे। हया शमशेर को अपने सामने देखकर ज़ब्त न रख सकी और उसके सीने से लगकर ज़ारो कतार रोने लगी। जब वो बहुत रो ली तो शमशेर ने उसका सर उठाया और उसके माथे पर बोसा देते हुए बोला, तुम तो बहुत बहादुर लड़की हो। अल्लाह ताला तुम्हें बहुत पसंद करते हैं जो तुम्हें इतनी आजमाइश से गुजार रहे हैं। हिम्मत करो, अल्लाह के फैसले को मानो। सबने अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है। चचा जान के लिए मग़फ़िरत की दुआ करो। हया ने खामोशी से अपने आंसू बहाने लगी। वक्त बेहतरीन मरहम साबित हुआ था। हया ने कॉलेज में एडमिशन ले लिया था और आज उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था। वो बहुत ज़्यादा खुश थी, जबकि हिफ्ज़ा के बेटे की बर्थडे थी। हया तैयार हो रही थी जब कमरे में शमशेर आया। उसे काले रंग की साड़ी में देखकर शमशेर ने अपना दिल थाम लिया। आंखों में शरारत थी और हया से बोला, मैं तो कह रहा हूँ घर ही रहते हैं, क्या फ़ायदा दूसरों के घर जाकर अपनी रात ख़राब करने का। जबकि हया उसकी बात सुनकर उसकी तरफ मुड़ी और बोली, आपको रोमांस के अलावा कुछ और नहीं आता क्या? नहीं, मुझे कुछ भी नहीं आता, और रोमांस भी तुम मुझे कहाँ करने देती हो। इससे पहले कि वो कुछ और कहता, हया ने आगे बढ़कर उसके मुंह पर हाथ रखा। शमशेर ने मुस्कुराकर उसकी उंगलियों का बोसा लिया और उसे अपने हिसार में लेता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। उनकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो गई थी। हिफ्ज़ा और हया दोनों अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी में बहुत खुश थीं। बेशक अल्लाह जो चाहता है वही होता है। जो अल्लाह ने उन दोनों के नसीब में लिखा था उन दोनों को मिल चुका था। सब्र और शुक्र, अगर इंसान इन 2 चीज़ों को अपना ले तो उसकी ज़िंदगी हसीन और खुशहाल हो जाती है। शिकवे करने वाले तो वैसे ही खाली हाथ रह जाते हैं। बेशक हमारा रब बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।